الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. ये सूरह हूद की आयत नंबर 54 था 60 आप हजरात के सामने तिलावत है। यह सूरह हूद की 54 था 8 60 आप हजरात के सामने तिलावत हुई। इन आयात करीमा का तर्जमा ये है इन नक़ूलु नहीं हम कहते इल्ला तराका मगर ये कि आपको तकलीफ़ में डाला है बाज़ु आलिहतिना बिसू हमारे माबूदों ने। क़ाल नूह हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नी उशहिदुल्लाह बेशक मैं गवाह बनाता हूँ अल्लाह को वशहदु और तुम भी गवाह रहो अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून बेशक मैं बरी हूँ उन चीज़ों से मैं बेज़ार हूँ उन चीज़ों से जिनकी तुम शिरकत करते हो जिनको तुम शरीक ठहराते हो। मिन दूनिही अल्लाह से वरे वरे फ़कीदूनी जमीअन तुम सब मिलकर मेरे ख़िलाफ़ तदबीर कर लो। सुम्मा ला तुनज़िरून फिर तुम मुझे मोहलत ना दो। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाह बेशक मैंने भरोसा किया अल्लाह पर रब्बी व रब्बिकुम
جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ما من دابۃ جانداروں میں کوئی نہیں، الا هو آخذ بناصیتها مگر اللہ اس کو پیشانی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہے، ان ربی بے شک میرا رب علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہے، فإن تولوا پھر اگر تم رخ موڑو گے، پھر اگر تم پشت پھیرو گے، پھر اگر تم منہ پھیرو گے، فقد ابلغتکم تو تحقیق میں پہنچا چکا تمہیں، ما ارسلت بہ الیکم وہ چیز جو مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور میرا رب جانشین بنائے گا تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ان ربی بے شک میرا رب علی کل شیء حفیظ ہر چیز پر نگہبان ہے، ولما جاء امرنا اور جس وقت آیا ہمارا حکم، نجینا ہم نے نجات دی، ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہود کے ساتھ، برحمت منا ہماری رحمت کی بنا پر، ونجیناہم اور ہم نے ان کو نجات دی، من عذاب غلیظ گاڑھے عذاب سے، وتلک عاد اور یہ عاد ہے، جحدوا بآیات ربہم جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کے آیتوں کا، وعصوا رسلہ اور جنہوں نے نافرمانی کی اللہ کے رسولوں کی، واتبعوا اور جنہوں نے امر اور لگا دی، واتبعوا جنہوں نے پیروی کی، امر کل جبار عنید ہر جابر سرکش کے حکم کی، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لگا دی گئی اس دنیا میں، لعنتاً لعنت لگا دی گئی ان لوگوں پر اس دنیا میں لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، الا خبردار، ان عادًا کفروا ربہم بے شک یہ عاد تھی جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، الا خبردار، بعدا لعاد قوم ہود دوری ہے، پھٹکار ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چلا آ رہا تھا، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا گزشتہ 2 رکوعوں میں تذکرہ چلا آیا کہ انہوں نے 950 سال اپنی قوم میں تبلیغ کی، 950 سال کی محنت میں 80-82 لوگ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے نوح اگر تجھ پر ایمان لانے سے، تیری بات کو قبول کرنے سے اگر ہم پر بارش برستی ہے تو ہمیں ایک قطرہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں ایک قطرہ بھی نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ جو تو کر سکتا ہے کر لے عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور ساری کی ساری قوم غرق ہو گئی، ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو بھیجا، یعنی عاد، قوم عاد کو بھیجا۔ یہ عاد کا جو علاقہ ہے وہ احقاف تھا، قوم عاد کا حضرت ہود علیہ السلام کا جو علاقہ تھا، جس علاقے میں آپ کو رسول بنا کر اللہ جل شانہ نے بھیجا تھا، اس علاقے کا نام احقاف تھا۔ اور یہ احقاف بحرین، نجران، عمان، حضر موت، ان ملکوں کے درمیان میں یہ علاقہ ہے احقاف۔ عرب کے لوگ جب تجارت کی غرض سے شام، یمن اور جو ہے عراق کی جانب جاتے تو ان کے راستے میں یہ علاقہ پڑتا تھا، بڑی بلند و بالا عمارتیں تھیں، اس وقت ویزے وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے اور بے دھڑک جا سکتے تھے، تو ان کا گزر جب ان علاقوں سے ہوتا تھا تو سر اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ کس قدر شاندار یہ عمارتیں ہیں، کس قدر یہ شاندار اور بلند و بالا
عمارتیں ہیں یہ تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اب تو جو ہے انسانوں کے بگاڑ کی وجہ سے وہاں کی حکومتوں نے پابندی لگا دی، اب ویزے کے بغیر ان علاقوں سے گزر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ علاقہ احقاف کا علاقہ کہلاتا ہے، ریتلا علاقہ تھا۔ تو اس علاقے کے اندر یہ قوم رہا کرتی تھی، بڑی ڈیل ڈول والی قوم تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ اے لوگو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی نفع دینے والا، اللہ ہی نقصان دینے والا۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام نافع ہے، نافع کا معنی ہے نفع دینے والا۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام جو ہے ذرہ ہے، ذرہ کا ضرر کا معنی ہے نقصان پہنچانے والا۔ تو یہ اللہ کے سوا پوری روئے زمین میں کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَّهُ نِعْمَةً مِنَّا، اللہ رب العزت کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو اور اپنی طرف سے رحمت دینا چاہے تو کوئی کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، رحمت دینا چاہے تو رحمت کو دور نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت کسی کو نقصان وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، کہ اگر اللہ رب العزت کسی کو تکلیف میں ڈالنا چاہے تو پوری دنیا کی طاقت اسے نفع نہیں دے سکتی، اگر اللہ رب العزت کسی کو نفع دینا چاہے پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے تکلیف میں نہیں ڈال سکتی۔ یہ قرآن پاک کے آیات کا مفہوم ہے۔ تو اللہ رب العزت نافع ہے، اللہ رب العزت نقصان پہنچانے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی پوری دنیا میں کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رب کے حکم سے انسانوں کو بھلائیاں ملتی ہیں، رب کے حکم سے انسانوں پر مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں۔ تو یہ لوگوں کو جب دعوت دی حضرت ہود علیہ السلام نے کہ ایک رب کی عبادت کرو، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اللہ کی ذات نافع ہے، نفع دینے والی ہے، اللہ کی ذات نقصان پہنچانے والی ہے۔ تو انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا تم سے بڑا طاقتور اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء میں فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ تم جب وہ کسی پر جبر کی بنا پر گرفت کرتے، زبردست قسم کی ان پر گرفت کرتے تو ان کی گرفت سے کوئی چھوٹنے والا نہ تھا، لیکن اللہ رب العزت جب گرفت کرنے آتا ہے تو اللہ کی گرفت ان سے بھی زیادہ مضبوط ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے یہ غرور میں آئے، تکبر میں آئے، اور ان کے بڑے قد آور یہ لوگ تھے، تو اللہ رب العزت کا ان پر عذاب آیا، اور عذاب آیا کہ یہ 3 سال تک قحط ان پر نازل ہوا، بارش کا پانی کا ایک قطرہ ان کو میسر نہ ہوا، ان کے درخت خشک ہو گئے، ان کے جانور جو ہے پیاسے مرنے لگے، ان کے کنویں خشک ہو گئے، اور بارش کا نظام ختم ہو گیا، نہریں ختم ہو گئی۔ 3 سال تک مسلسل بارش نہ ہوئی۔ 3 سال کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل آ رہا ہے، سیاہ بادل ہے، اس کو دیکھ کر یہ لوگ کہنے لگے کہ بادل آیا، خوب بھنگڑے انہوں نے ڈالے، خوب انہوں نے آوازیں اور نعرے لگائے کہ بادل آ گیا، بادل آ گیا۔ بادل جب ان کے سروں پر آیا، بادل سے آواز آئی کہ ان سب کو مار ڈالو، ایک بھی نہ بچے، سب کو خاک کر ڈالو، سب کو راکھ کر ڈالو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس بادل میں ان کے لیے عذاب تھا، تیز و تند ہوا تھی، اور وہ جب چلی تو ان قد آور ڈیل ڈول والے لوگوں کو آسمانوں پر اٹھا کر پٹکا، اور 2-2 3-3 4-4 میل دور جا کر ان لوگوں کے دھڑ پڑے ہوئے تھے، اور ایسے پڑے ہوئے تھے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جس طرح کہ کھجور کا بہت بڑا تنا اکھڑ کر گرا پڑا ہو، اس طرح ان کے وجود گرے پڑے تھے زمین پر۔ اللہ رب العزت کا ایسا ان لوگوں پر عذاب آیا۔ تو اللہ رب العزت
اس کا ذکر فرما رہے فَإِن تَوَلُّوا، پھر اگر یہ منہ پھیرے فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو تحقیق میں پہنچا چکا ہوں تم کو۔ اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو تحقیق میں پہنچا چکا ہوں تمہیں وہ چیز جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر تم لوگ منہ پھیرتے ہو نا، رخ موڑتے ہو، میری بات کو نہیں مانتے، شرک سے باز نہیں آتے، تو میرے ذمے اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا تھا، سو میں پہنچا چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے لوگوں کو خوشخبری دینا اللہ رب العزت کی نعمتوں کی، اللہ رب العزت کی جنت کی، آخرت کی، بہاروں کی، نعمتوں کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ اور وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کل قیامت کے دن جہنم والوں سے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے، کیونکہ رسول کا کام ہوتا ہے اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانا۔ اب مخلوق اسے قبول کرے یا نہ کرے، قبول کرے گی تو ان کے لیے بشارتیں ہیں، قبول نہ کرے گی تو ان کے لیے وعیدیں ہیں، تو اللہ رب العزت کی گرفت اور پھٹکار ہے۔ اگر قبول نہ کرے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانا، اور یہی تمام پیغمبروں کا مقصد بعثت نبوت رہا ہے کہ ان کے بعثت کا مقصد یہی رہا کہ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچا دینا۔ تو وہ کوئی بھی پیغمبر جتنے بھی آئے ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کو رسالت ملی، نبوت ملی، اور اس نے آ کر نبوت کا حق ادا نہ کیا، رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ ان سب نے اللہ رب العزت نے جو مقصد دے کر انہیں بھیجا وہ مقصد انہوں نے پورا کیا۔ وہ الگ بات ہے ان کی قوموں میں سے بہت کم تھے ایمان لانے والے، اور یہ ہر دور میں رہا ہے۔ اہل حق جو ہے، حق پر جماعت بہت کم لوگوں کی رہی ہے، اور باغی لوگوں کی تعداد بہت زیادہ رہی ہے۔ ہر دور میں مسلمان ایمان لانے والے ہر دور میں کم رہے ہیں، اور نافرمان کفر پر ڈٹنے والے کی تعداد بہت زیادہ رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں نبیوں کو جب پیش کیا جائے گا تو ایسے نبی آئیں گے کہ کسی کی امت میں صرف 4 تھے ایمان لانے والے، کسی کی قوم میں سے 3 تھے ایمان لانے والے، کسی کی قوم میں 2 تھے، کسی کے 1 امت میں ایمان لانے والے، اور کچھ ایسے بھی آئیں گے جن پر ایک بھی شخص ایمان نہ لایا۔ ایسے پیغمبر بھی آئیں گے جن پر ایک شخص بھی ایمان نہ لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تانا دیا مکہ کے کافروں و مشرکوں نے، دیگر پیغمبروں کو بھی یہ تانا دیا کہ تمہارے پاس تھوڑے سے لوگ ہیں ایمان لانے والے، اگر تم سچے ہوتے تمہارے ساتھ ایک جماعت ہوتی اور بہت کثیر تعداد میں لوگ ہوتے۔ ہم دیکھتے ہیں تمہارے اوپر جو ایمان لاتے ہیں ایک تو غریب ہیں، دوسری طرف جو ہے ہم دیکھتے ہیں ان کی تعداد بھی بہت کم ہے، اگر حق پر ہوتے تو تمہارے پاس ایک بہت بڑی جماعت ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تانا دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل حق جو ہے ہمیشہ قلیل ہی رہے ہیں، اور باطل پر ڈٹنے والے کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ تو قلت اور کثرت یہ حق اور ناحق ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ قلت اور کثرت کا معیار کو نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ نے جس کو نبی بنا کر بھیجا ہے اس کے معجزات تمہیں نہیں دکھائی دیتے، اس کی نشانیاں تمہیں نہیں دکھائی دیتی، ان کے اوپر جو اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات نازل ہوتے ہیں، کتابیں نازل ہوتی ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے رہے ہیں اور معجزات ان پر اترتے رہے، نشانیاں اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ انہیں دیکھ دیکھ کر تمہیں یقین نہیں آتا کہ یہ حق ہے، حق پر ہے، سچے پیغمبر ہے، تو یہ ان کی ضد اور اناد تھی اور کچھ نہ تھا جو وہ ایمان نہ لائے۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اگر تم رخ موڑتے ہو، منہ پھیرتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، میرا کام تو تھا اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا، سو میں پہنچا چکا ہوں۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اسی طرح تم رہے تو یاد رکھو تمہاری جگہ پر تمہارا رب اور لوگوں کو لے آئے گا جو تمہارے جانشین بنیں گے، اور اللہ رب العزت جو ہے تم کو تباہ کر دے گا، ہلاک کر ڈالے گا۔ اور یاد رکھو جب تمہارا رب تم پر عذاب بھیجے گا، تمہیں ہلاک کرے گا، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اپنے رب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے،
تمام پیغمبر آئے، آپ نے دیکھا ان کی قوموں پر عذاب آیا، جب عذاب آیا جن پیغمبروں کی قوموں پر تو پیغمبر محفوظ رہے، ایمان والے محفوظ رہے، نافرمان ہلاک ہوئے۔ اب جس زمین پر عذاب آیا وہاں پر نبی بھی ہے، وہاں پر ان پر ایمان لانے والے بھی ہیں، لیکن نافرمان ہلاک ہو رہے، کیونکہ نافرمانوں کی ہلاکت کا اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا کنعان تھا، وہ ہلاک ہوا، قابیل تھا وہ ہلاک ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نافرمان کفر پر ڈٹنے والا بیٹا جو ہے کنعان تھا، وہ ہلاک ہوا۔ ان کی بیوی ان کو سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے اپنی بیوی کو حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے بات کو نہ مانا، وہ بھی ہلاک ہوئی۔ تو ہدایت دینا اور گمراہ کرنا یہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ کسی کو زبردستی ہدایت یافتہ بنا دے، یہ تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ رب العزت جو ہے کسی کو زبردستی نہ کافر بناتے ہیں نہ زبردستی کسی کو مومن بناتے ہیں، یہ تو اللہ نے اختیار دے دیا۔ اب چاہے کوئی کفر پر جمع رہے، کوئی جو ہے شرک پر جمع رہے، حق اور باطل کا راستہ اللہ رب العزت نے انہیں دکھلا دیا۔ تو جب پیغمبر زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا تو سارے اختیارات بھی پیغمبر کے پاس نہیں ہو سکتے، اللہ کے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام جو ہے یہ بھی نافرمان قوم کی طرف تشریف لائے۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، قوم کو سمجھایا نہ سمجھے اور وہ سب کے سب ہلاک ہوئے، اپنے بیٹا بھی ہلاک ہوا، بیوی بھی ہلاک ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ہلاک ہوئی، وہ بھی ایمان نہ لائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب دعوت دیتے رہے، خوب دعوت دی، خوب سمجھایا، آخری سانس تک انہیں سمجھایا۔ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہونے لگا فرمان لگے میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لے، لیکن کلمہ نہ پڑھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا اختیار نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کسی کو مومن بنا دیتے، یہ تو اللہ کے اختیار میں تھا۔ نبی کا کام تھا دعوت دینا، سو آپ نے دعوت دی۔ اب وہ ایمان نہ لائے تو نبی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوا، وہ کفر پر کیوں رہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے پیغامات ان تک پہنچا دیے اور حق ان تک پہنچا دیا۔ تو اللہ کے رسول پیغمبر ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کام تھا تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا، سو میں نے پہنچا دیا، اب تم رخ موڑتے ہو تو موڑتے رہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اور یاد رکھو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم انسان ہو، تم سے اللہ کے تم ہی عبادت کرنے والے بنو گے اللہ کے، اللہ تمہیں ہلاک کر تمہاری جگہ پر اور قوم کو لا سکتا ہے، اور وہ لائے گا، سو وہ لایا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا تیز و تند آئی، ساری کی ساری قوم ہلاک ہوئی، لیکن ہود علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے محفوظ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا، ساری کی ساری قوم ہلاک ہوئی، لیکن آپ پر ایمان لانے والے 80-82 لوگ محفوظ رہے اور آپ محفوظ رہے، باقی سب کے سب لوگ ہلاک ہوئے۔ تو عذاب آیا تو بچے اللہ کے عذاب اور غضب سے وہی لوگ بچے جو اللہ پر ایمان لانے والے تھے۔ پھر فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا، اور جس وقت ہمارا حکم آیا نجینا ہودا، تو ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ اپنی رحمت کی بنا پر، ونجیناہم من عذاب غلیظ، تو حضرت ہود علیہ السلام پہ ایمان لانے والے بھی محفوظ رہے عذاب سے، اور حضرت ہود علیہ السلام بھی محفوظ رہے عذاب الہی سے، اور اللہ رب العزت ان سب کو بچایا۔ ونجیناہم من عذاب غلیظ، گاڑے عذاب سے، سخت ترین عذاب سے، بدترین عذاب سے اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اب اللہ فرما رہا ہے یہ قوم عاد تھی جو ہلاک ہوئی۔ کیوں ہلاک ہوئی؟ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، نشانیوں کو انکار کیا، نبی کے معجزات کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور رسولوں کی نافرمانی کی۔ یہاں پر رسول، یہ رسول کی جمع آئی ہے، رسول کہتے ہیں بہت سارے پیغمبروں کو جن کی تعداد 1,24,000 کم و بیش بتلائی گئی ہے، تو یہاں پر تو تذکرہ ہود علیہ السلام کا چل رہا ہے۔ پھر جمع کا لفظ رسول کیوں آیا ہے؟ وہ اس لیے آیا ہے ایک رسول کا انکار کرنا، ایک رسول کی رسالت کی تکذیب کرنا، تمام پیغمبروں کی رسالت کی تکذیب کرنا ہے، تمام پیغمبروں کی رسالت کا انکار کرنا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ رسول کا لفظ لے کر آئے، جمع کا لفظ یہاں پر آیا تاکہ
یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ایک رسول کی تکذیب ایک رسول کی نہیں بلکہ تمام پیغمبروں کی تکذیب ہے۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے پیروی کی ہر سرکش اور ضدی، عنید کہتے ہیں ضدی شخص کو، ضد کو، جو حق کے مقابلے میں باطل، یہ باطل حق کی ضد ہے تو یہ باطل پر ڈٹے رہے اور حق کے مقابلہ کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ہلاک کیا اس وجہ سے کہ انہوں نے ہر سرکش اور ضدی شخص کے حکم کی پیروی کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پھر اللہ نے اس دنیا کا اندر ان پر لعنت لگا دی، ان کے پر پھٹکار پڑی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تو دنیا کی پھٹکار تھی کہ اللہ کے عذاب کا میں یہ مبتلا ہوئے، پھر یہ عذاب دنیا سے شروع ہوا، قبر تک پہنچا، پھر قبر سے آگے ہوگا میدان حشر تک، میدان حشر سے آگے چلے گا پل صراط تک، پل صراط سے آگے چلے گا پھر جہنم تک، پھر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر لوگ رہیں گے۔ اس لیے اللہ نے دنیا کا بھی تذکرہ فرمایا، قیامت کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ان لوگوں پر دنیا میں لعنت پڑی، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی گویا کہ دنیا سے عذاب ان کا شروع ہوا ان بدبختوں کا، اور قیامت تک رہے گا، اور قیامت سے آگے پھر جہنم تک رہے گا، پھر جہنم سے کسی کو جہنم سے نکالا نہ جائے گا، اور جہنم میں پھر کسی کو موت نہ آئے گی۔ تو ایمان والے اگر کوئی اپنے جو ہے برے عمل کی وجہ سے جہنم میں چلے بھی گئے تو وہ تو نکل سکیں گے، لیکن جن کے دل میں کفر تھا، شرک تھا، ایمان کی شمع نہ تھی، تو وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ تو اب اللہ رب العزت حرف تنبیہ لا کر بار بار لوگوں کو بیدار کر رہے، خبردار کر رہے۔ کیا فرما رہے؟ الا ان عادا کفروا ربہم، اے لوگو خبردار، یہ قوم عاد تھی جنہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تم اپنے رب کی نافرمانی نہ کرنا۔ اے لوگو خبردار، تنبیہ کر رہے ہیں، حرف تنبیہ لا کر اللہ جل شانہ۔ یہ قوم عاد تھی جن کا تذکرہ ابھی چلا آ رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان قوم عاد کو ہلاک کیا ان کے شرک کی بنا پر، کفر کی بنا پر، نبی کی رسالت کی تکذیب کی بنا پر۔ تم ایسا نہ کرنا، تم اپنے نبی کی پیروی کرنا، احکامات الہی کی پیروی کرنا، شریعت اسلام کی پیروی کرنا، تم ایسا نہ کرنا۔ پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ تکرار کیا، اللہ 2 مرتبہ لے کر آئے تاکہ لوگوں کو بیدار، یہ سوئی ہوئی قوم ہے، یہ بیدار ہو جائے، یہ سست کاہلی کا شکار ہو چکی ہوئی قوم ہے، یہ ذرا کاہلی سے نکل آئے، چستی کی شکل اختیار کر لے اور جو ہے ذرا متحرک ہو جائے اور سستی اور کاہلی کا چادر اتار پھینکے اور رب کے حکم کی طرف ذرا لوٹ آئے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تمہیں بیدار کر رہا ہے، تم سوئے ہوئے ہو، تم بیدار ہو جاؤ، تم جاگ جاؤ۔ حرف تنبیہ لا کر تمہیں بیدار کیا جا رہا ہے کہ ذرا ادھر توجہ کرو، ذرا اللہ کی بات کو سنو، تمہارا رب تم سے کیا کہہ رہا ہے ذرا سنو۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو تمہارے سامنے تذکرہ چلا ہے قوم عاد کا، یہ قوم عاد تھی، انہوں نے نبی کی رسالت کا انکار کیا، اللہ رب العزت کے مقابلے میں آئے اور اپنی طاقت میں گھمنڈ کیا، غرور کیا۔ تو اے لوگو خبردار، یہ قوم عاد ہے جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، خبردار دوری ہے عاد کے لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ رب العزت نے یہ تعارف کرایا تاکہ تمہیں یہ سبق یاد رہے، تم یہ سبق بھولو نہ، یہ سبق یاد رہے، یہ سبق بڑا جو ہے سنجیدہ ہے، یہ سبق بڑا یاد رکھنے کے قابل ہے تاکہ تم دنیا کی جو ہے محبت میں مبتلا ہو کر اپنے رب کی گرفت کو نہ بھول بیٹھو، تم اپنے رب کے عذاب کو نہ بھول بیٹھو کہ جو رب اس وقت بھی تھا وہ رب آج بھی ہے، اور اس وقت پیغمبروں نے انہیں سمجھایا، نہ سمجھے تو ہلاک ہوئے۔ تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس حدیث ہے، صحابہ کی زندگی ہے، نبی کا پیغام ہے، لہٰذا اگر تم نے بھی اس کا انکار کیا تم بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگے۔ تم ان واقعات سے، قصص سے عبرت حاصل کرو، یا اللہ تمہیں بیدار کر رہا ہے کہ تمہیں عبرت حاصل کرو، تم غفلت کی چادر اتار پھینکو اور ذرا بیدار ہو جاؤ، اور بیدار ہو کر رب کے احکامات کی پیروی کرو، شریعت کی پابندی اختیار کرو، دنیا کے دھوکے میں نہ پڑو، دنیا کی عارضی لذتوں میں نہ پڑو، دنیا کے عارضی رونقوں میں نہ پڑو، ورنہ تمہاری بربادی بھی اسی طرح ہوگی جس طرح قوم عاد کی ہوئی، جس طرح قوم نوح کی ہوئی۔ تم ایسا نہ کرنا ورنہ تم بھی تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی، رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ذرا تم بیدار ہو جاؤ اور اپنے رب کے پیغام کو سن لو، اور سن کر ذرا عبرت حاصل کر لو، اور پھر کبھی نافرمانی نہ کرو، پھر کبھی نافرمانی نہ کرو۔ یا اللہ پاک نے بیدار کیا، آخر میں سبق دیا اور سمجھایا ہے تم ایسا نہ کرنا جس طرح گزشتہ قوموں نے کیا ہے، تم ذرا عبرت حاصل کرو ان واقعات اور قصص سے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔